بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں بعد حاضری ہوئی اور ویڈیو بنانے کا موقع ملا۔ اس دوران کچھ ایسے حالات رہے کہ جن سے نبرد آزما ہوتے ہوئے ویڈیو بنانے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اب پورے عزم کے ساتھ، پوری یعنی ڈیووشن کے ساتھ ارادہ ہے کہ اب آپ حضرات کے سامنے پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ویڈیوز ہفتے بھر میں اپلوڈ کی جاتی رہیں۔ نئے سال کی آمد ہے، نئے جذبے ہیں، نئی امنگیں ہیں اور نئے خیالات ہیں، اور ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نئے سال کی آمد پر ہر کوئی نئے سال کے ریزولوشنز بتا رہا ہے، کوئی فائنینشیل ریزولوشنز بتا رہا ہے، کوئی ہیلتھ کے ریزولوشنز بتا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فائنینشیل کامیابی اگلے سال میں کیسے اچیو کرنی ہے، کوئی ہیلتھ کے معاملے میں بتا رہا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں، کوئی کیریئر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ اپنی کیریئر کے اندر کیسے گرو کر سکتے ہیں آنے والے سال میں، کوئی آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ آنے والے سال میں اپنی اسٹڈیز کو کیسے پلان کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ اس کے اندر ترقی کریں اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر قسم کے تجربے میں بھی اضافہ ہو۔ کوئی ریزولوشن بتا رہا ہے کاروباری حوالے سے۔ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور اچھی ہیں، اور انسان کو بار بار ان چیزوں کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنے کاموں کو ایک بہتر ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا سکے۔ لیکن یہ بات کم سننے میں آتی ہے کہ ہم مادی لحاظ سے، مٹیریلسٹک لحاظ سے اپنے نئے سال کے ریزولوشنز بناتے ہیں، صحت ہے، اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم دین کے لحاظ سے بھی کوئی ریزولوشن بناتے ہیں کہ آنے والا سال ہمارا دینی لحاظ سے بھی بہتر ہونا چاہیے، اعمال کے لحاظ سے بھی بہتر ہونا چاہیے، اخلاق کے لحاظ سے بھی بہتر ہونا چاہیے، کاروباری لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، کیریئر کے لحاظ سے آنے والا سال بہتر ہو؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، غلط نہیں۔ لیکن کیا دینی لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہماری یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ محسوس کیا کہ اس سلسلے میں بھی کچھ دو چار گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارا آنے والا سال جو انشاءاللہ تعالی 2024 ہوگا، یہ پچھلے سال سے کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں دینی لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے۔ میں نے اپنے تجربے میں جو چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری قوم، پاکستانی قوم، اور بالعموم امت مسلمہ، لیکن اس میں سے بھی سب سے زیادہ ہم پاکستانی لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، اعمال کے لحاظ میں سب سے بڑا عمل نماز میں بہت کمزور ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جمعے کے اندر جتنے ہمارے نمازی ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتے، یہ کوئی کسی اور سیارے سے نہیں آتے، یہ وہی ہمارے دوست، احباب، بہن بھائی ہوتے ہیں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ جمعے کے اندر کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور جمعے ہی کے دن عصر کی نماز میں یہ پوری مخلوق کہاں ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال آنے والے سال میں اعمال میں سب سے بڑا عمل، دین کا سب سے بڑا عمل، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آنے والے سال میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آنے والے سال میں اپنی نمازوں کو، 5 وقتہ نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا پورا تہیہ کرنا ہے، اور اپنے نماز کے حساب کتاب کو ہم نے پچھلے والے سال سے بہتر کرنا ہے۔ ہم مختلف قسم کے وظائف کرتے ہیں، ٹوٹکے کرتے ہیں، بزرگوں سے جو ہے وہ وظیفے لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بلند تر وظیفہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہنچایا ہے، اور تمام کے تمام وظائف اس کے بعد آتے ہیں، وہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ
نماز ہے، 5 وقتہ نماز۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ مومن اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ تو یہ آنے والے سال کے ریزولوشن میں دینی لحاظ سے ایک بات یہ ایڈ کر لیجئے، شامل کر لیجئے پہلے نمبر پر، فرسٹ پریورٹی پر، کہ آپ کی نماز جو ہے وہ اب پچھلے والے سالوں سے بہتر ہونی چاہیے۔ دوسرا سب سے اہم ترین دینی اخلاقی ریزولوشن آنے والے سال میں جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر دوسروں کو سننے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہمارے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر احترام، دوسروں کی بات کو سننا، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ ہم تو صحیح بھی بات دوسروں کی نہیں سنتے، غلط بات تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسروں کی بات کو سننے کا جذبہ، اور اگر وہ غلط بھی ہو تو اس پر مناسب طریقے سے ریئیکٹ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہم بہت بدتمیز قوم ہیں، بہت بد اخلاق ہیں، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے جانوروں سے بھی مقابلہ کر سکیں۔ جانور بھی آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں، جو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں بھی صبر، تحمل اور برداشت اور ایک دوسرے کے سننے کا ایک یعنی جسے کہنا چاہیے بیہیویئر پایا جاتا ہے۔ ہم دوسرے کے، ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے، ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے مزاج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساری کائنات کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آنے والے سال میں یہ کوشش کریں کہ دوسرے کی بھی بات کو سن لیا کریں، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کا باس ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کے ساتھ رہنے والا ہو، آپ کا ہم سفر ہو، آپ کا پڑوسی ہو، چاہے وہ غلطی بات کیوں نہ کرے، صحیح بات تو ہر ایک کی سننی چاہیے، چاہے وہ غلط بات ہی کیوں نہ کرے، اس کو ایک لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے سوچ لیا کیجئے کہ آئے یہ کہ وہ جو بات کر رہا ہے دین، شریعت، اخلاق کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ مناسب طریقے سے جو ہے اس کا جواب دے دیں۔ تیسری اور آخری بات جو میں نئے سال کے متعلق کروں گا، ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ معصوم صرف انبیاء ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ آنے والے سال کے ریزولوشنز میں دینی لحاظ سے تیسری بات یہ شامل کر لیجئے کہ ہم اپنے اس گناہ کو چھوڑ دیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ کوئی ایک گناہ آپ کی زندگی میں شاید ہو، اور ہر ایک کی ہوتا ہے، کہ جو اس کو اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے اندر ایک جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ گناہ اس کے اندر ایک لحاظ سے یہ کہیے کہ ایک لت لگ چکی ہوتی ہے، ہماری عام زبان کے الفاظ میں، کہ اس کو ایک لت پڑ چکی ہوتی۔ کوئی ایک گناہ لے لیجئے، اگر آپ 10 گناہ بھی کرتے ہیں تو اس سال کوئی ایک گناہ لے لیجئے کہ آپ اس سال کے آخر تک اس گناہ کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر چکے ہوں، اس کو ختم کر چکے ہوں۔ یہ 3 ریزولوشنز لے لیجئے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر، کوئی لمبے چوڑے پلانز میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، میں خود بھی بدعمل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بعمل بنا دے۔ لیکن 3 چیزیں میں آپ سے آخر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را نماز کی طرف آ جائیے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیجئے۔ امت مسلمہ جب تک نماز کی طرف واپس نہیں لوٹے گی، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اپنی زندگیوں میں دوسروں کی آراء کو، دوسروں کی رائے کو، دوسروں کے اوپینین کو بھی عزت دیا کیجیے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ اور آخری بات، آپ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، اس سال کوئی ایک گناہ ایسا منتخب کر لیجئے کہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہو کہ اس سال کے آخر تک اس گناہ کو اپنی زندگی سے مکمل طور پہ ختم کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والا سال میرے لیے اور آپ سب کے لیے برکتوں کا باعث بنائے، عافیتوں کا باعث بنائے، اور سلامتی اور رحمتوں کا باعث بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔